صلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک عمل ذکر کریں گے، ایک دعا کا، جسے دعائے حزب البحر کہا جاتا ہے۔ بہت ہی غضب کی کمال کی دعا ہے۔ اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو اس سے بڑا یوں سمجھ لے کہ اس میں اعظم کوئی نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی قرآن کی آیات موجود ہیں، اللہ کے نام موجود ہیں، اور پھر یہ خالصتاً توحید پر مبنی ہے کہ اس میں توحید اللہ رب العزت نے اس میں ڈالی ہے۔ اور یہ دعا بھی عام نہیں ہے۔ ویسے تو قرآن ہو، قرآن کی آیات ہوں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین دعائیں ہوں، تاثیر سب میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت کے نام اور پھر ان کے ساتھ انسان کی عاجزی اور انکساری بھی ہے، اور قرآن کی آیات مبارکہ ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس دعا کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ اور اس میں صرف بات کہنے کی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تقریباً 250-300 سال پیچھے چلے جائیں تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ، وہ بہت اللہ والے تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کے حکم سے خواب کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ وہ پریشانی میں تھے، پریشانی کے عالم میں جب ان کی آنکھ لگی تو خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے یہ الفاظ بتائے۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا بیدار ہو کر، تو جس مشکل کے اندر وہ کئی ہفتوں سے پریشان تھے یا کئی دنوں سے مبتلا تھے، تو وہ سیکنڈوں میں حل ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس دعا کو اللہ رب العزت کے تمام بندے، یعنی اللہ والے جو ہیں، اولیاء اللہ، اس کے بعد ان کا معمول رہا ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھتے ہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں۔ اور اس دعا کی تاثیر، اگر تاثیر کی بات کریں تو تاثیر اتنی ہے کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس کے اندر ہر قسم کا معاملہ موجود ہے، ہر قسم کی عاجزی انسان کی موجود ہے۔ اگر انسان کوشش کرے، ارادہ یہ کرے کہ وہ تسخیر خلائق کے لیے، یہ تذکیر اہل و عیال کے لیے، ان کی تسخیر کرنے کے لیے اگر یہ عمل کرنا چاہے، تب بھی یہ تیر بہدف ہے۔ اگر تسخیر خلائق کے لیے کرتا ہے تب بھی یہ دعا تیر بہدف ہے، اور اگر انسان پریشانی سے نکلنے کے لیے کرتا ہے تب بھی تیر بہدف ہے۔ اسی طرح رشتوں کے لیے کرتا ہے تب بھی، ملازمت کے لیے کرتا ہے تب بھی، کاروبار کے لیے کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے، یا نرینہ اولاد کے لیے کرتا ہے، یعنی گویا کہ انسانی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں، کسی معاملے کے لیے بھی جب اس دعا کو پڑھتا ہے، کیونکہ اس دعا کے پڑھنے کا خاص طریقہ ہے، اور طریقے میں جہاں وہ الفاظ موجود ہیں، الفاظ کے اندر انسان نے صرف اپنا تصور کرنا ہے کہ میرا یا اللہ یہ فلاں کام ہے، اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ تصور کر کے جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پڑھنے والے کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس دعا کو پڑھنے سے پہلے اس کی تاثیر کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کہ انسان جیسے عملیات کی دنیا میں یوں کہہ لے کہ اس کا عامل ہونا ضروری ہے۔ جب انسان اس کا عامل بنے گا، اس کا عمل کرے گا، اس کے بعد اس کی تاثیر مکمل طور پر ظاہر و باطن، یہ بات سمجھیے گا، ظاہری تاثیر بھی اور باطنی تاثیر دونوں اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیں گے۔ ظاہری تاثیر آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق آئے گی، اس سے بات چیت ہوگی، اور وہ آپ کی ہر معاملے میں حامی بنے گی، آپ کی مددگار بنے گی۔ اور باطنی کہ جس طرح اللہ رب العزت سے جس طرح بھی دعا کرے گا، جس قسم کی دعا کرے گا، اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ جیسے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان کا بھی معمول تھا، وہ فرمایا کرتے تھے، وہ جن کو اجازت دیتے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم یہ عمل کرو گے، یہ دعا پڑھو گے، تو اس وقت تمہارا سب سے بڑا جو ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں، کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر دعا کریں، اور اس کے بعد اپنا جو دنیاوی مقصد ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس مقصد کو پورا فرما دیں گے۔ تو عمل بڑا ہی آسان ہے، اور یہ ہمارے پاس موقع ہے بڑا غنیمت کہ محرم کے آخری دن ہے، اور اس عمل کے لیے خصوصی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ سفر کے مہینے میں، یعنی جو اگلا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں اس عمل کو کیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں دن متعین ہے۔
جو علماء نے تجربے سے، اولیاء اللہ نے تجربے سے بتائے ہیں، تجربہ کیا ہے، ان کے مجربات میں سے ہے کہ سفر کی 6، 7 اور 8 تاریخ کو اس عمل کو کیا جائے۔ اور اس کے کئی طریقے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر کرنا، گھر میں بیٹھ کر کرنا، صحرا میں بیٹھ کر کرنا، لیکن سب سے بہترین طریقہ جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس میں جو تاثیر حاصل ہوگی، جو آپ انوارات اور اسرار دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس کا بہترین سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی کے قریب کیا جائے، یعنی نہر کے قریب جاری پانی ہو، جہاں نہر ہو، دریا ہو یا سمندر ہو، جب اس کے قریب کیا جائے گا تو، اور کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جب انسان اس کی پڑھائی کرے گا تو پانی کے اندر اس کے جسم کا کچھ حصہ ہونا چاہیے، یعنی پاؤں پانی میں ڈال کے بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے، تو اس کی تعداد جو متعین کی گئی ہے اس کو پڑھے 3 دن کے اندر۔ یہ ذہن میں رکھے کہ اس سے چھوٹا، یعنی جو دنوں کے اعتبار سے اس سے چھوٹا عمل کو شاید ہی ملتا ہو، کیونکہ اس کی طاقت بے انتہا ہے، بہت زیادہ ہے، اور دن بہت ہی کم ہے۔ ویسے تو عملیات میں چلہ لگانا پڑتا ہے، یعنی 40 دن، 41 دن، 21 دن، 11 دن، لیکن 3 دن کا عمل سوائے اس کے شاید ہی آپ کو اتنا طاقتور کہیں سے ملے۔ تو طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے بہتر طریقہ اپنانا ہے، کیونکہ انسان اگر مشکل اٹھاتا ہے تو ایک ہی بار اٹھائے، بار بار تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو پانی کے قریب آپ نے قیام کرنا ہے صرف 3 دن کے لیے۔ نوچندی بدھ ہو تو بہت بہتر ہے کہ یعنی جمعرات، منگل کے دن شام کو غروب آفتاب سے پہلے وہاں چلا جائے، اسی پانی سے وضو کرے، اسی پانی سے غسل کرے۔ اس میں جو ضروری چیز ہے کہ ہر روز جب بھی پڑھائی کرنی ہے کہ اس وقت جاری پانی سے غسل کیا جائے، دن میں روزہ رکھے، اور جب رات کو نماز سے فارغ ہو عشاء کے بعد، تو وہ اس تازہ پانی سے جو جاری پانی ہے اس سے غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد وہیں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اس عمل کو کرے، دعائے حزب البحر کو 120 مرتبہ ایک وقت میں، یعنی ایک نشست میں پڑھے۔ یہ بہت بہتر ہے۔ اگر ایک نشست میں بیٹھنا مشکل ہو تو 24 گھنٹے میں بھی 120 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر روز 120 مرتبہ کی تعداد میں پڑھنا ہے، اور صرف 3 دن پڑھنا ہے، یعنی 360 کی تعداد اس کی پوری کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ پوری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ رب العزت کامیابی سے ہمکنار فرما دیں گے۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے، جو سب سے ضروری بات ہے، اگر دوران عمل، یعنی آپ کو دوسرے دن ہو، پہلا دن ہو یا تیسرا دن، کسی بھی دن آپ پڑھائی سے فارغ ہوں، یا دوران پڑھائی اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے، کوئی فقر کے لباس کے اندر، فقیری کے اندر آتا ہے، آ کر آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، تو آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے تو آپ ہرگز اسے دینے سے انکار نہ کیجیے گا، چاہے جو بھی مانگے آپ نے اس کو وہ چیز دینی ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں کا متبع بنایا ہوتا ہے، اتباع کرنے والا بنایا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ فقر کو پسند کرتے ہیں۔ اور وہ بھی اسی لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقر کو میں نے خود پسند کیا ہے، میرا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے، کہ اللہ رب مجھے پسند ہے کہ میں غریبی کے اندر، افلاسی کے اندر زندگی گزاروں۔ اس لیے ہمیشہ وہ فقیری لباس کے اندر آئیں گے، فقیر بن کر آئیں گے، بہت ہی سادہ معمولی انداز کے اندر، معمولی لباس کے اندر آئیں گے، لیکن جس لباس کے اندر آئیں، جس انداز میں آئیں، آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ جب بھی کوئی آئے دوران عمل ان 3 دنوں کے اندر، تو آپ سے جو بھی چیز مانگے آپ کے پاس موجود ہو، چاہے قیمتی ہو یا معمولی ہو، آپ نے اس کو لازمی دینی ہے۔ جیسے ہی 3 دن پورے ہوں گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو کامیاب فرما دیں گے۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے بڑی طاقت والا عمل کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر دعائیں بھی موجود ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کے نام بھی موجود ہیں، اس کے اندر قرآن کی کئی آیات بھی موجود ہیں، اس وجہ سے کہ ہر طرح کی تاثیر جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جس مقصد کے لیے آپ پھر اس سے پڑھنا چاہیں تو اللہ رب العزت اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔